اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں غزہ جنگ بندی کے لیے قرارداد منظور۔ امریکہ کی عارضی بندرگاہ سے غزہ میں امداد کی تقسیم میں وقفہ۔ سوئٹزرلینڈ کی میزبانی میں یوکرین امن کانفرنس، 90 ممالک کی شرکت کی تصدیق۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ عاصم علی رانا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے سے متعلق امریکہ کی جانب سے پیش کردہ قرارداد منظور کر لی ہے۔ حماس نے اس مسودہ قرارداد کی منظوری کا خیر مقدم کیا ہے۔ 15 رکنی سلامتی کونسل نے 0 کے مقابلے میں 14 ووٹوں سے یہ قرارداد منظور کی ہے۔ قرارداد کی منظوری کے لیے 9 ووٹوں کی ضرورت تھی، جسے ویٹو کے حامل ممالک امریکہ، فرانس، برطانیہ یا چین میں سے کسی نے بھی ویٹو نہیں کیا، جبکہ روس ووٹنگ سے غیر حاضر رہا۔ صدر بائیڈن نے 31 مئی کو اعلان کیا تھا کہ اسرائیل نے 3 مرحلوں پر مشتمل جنگ بندی معاہدہ تجویز کیا ہے، جس میں غزہ میں مستقل جنگ بندی اور اسرائیل کی قید میں موجود فلسطینیوں کی رہائی کے بدلے حماس کی زیر حراست اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی شامل ہے۔ دوسری جانب امریکہ کے وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے مشرق وسطی کے دورے کے دوران اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو سے ملاقات کی ہے اور غزہ میں جنگ بندی کی تجاویز قبول کرنے پر زور دیا ہے۔ اس سے قبل بلنکن نے قاہرہ میں مصر کے صدر سے بھی ملاقات کی ہے، جو حماس اور اسرائیل کے درمیان بات چیت میں ایک اہم ثالث ہے۔ اسرائیل اور حماس کا حالیہ تنازع 7 اکتوبر کو حماس کی اسرائیل پر دہشت گرد حملے کے بعد شروع ہوا تھا، جس میں 1200 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اسرائیل کی جوابی کارروائیوں میں حماس کے زیر انتظام غزہ کے محکمہ صحت کے مطابق اب تک 35,000 سے زائد فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں۔ خالد حمید کے ساتھ تازہ ترین خبریں براہ راست دیکھیے پیر سے جمعہ۔ اقوام متحدہ کی طرف سے غزہ میں امداد کی تقسیم عارضی طور پر روکنے کے بعد امریکی فوج نے کہا ہے کہ وہ غزہ میں کسی محفوظ جگہ پر امداد کو ذخیرہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اقوام متحدہ نے امریکہ کی عارضی بندرگاہ سے امداد کی تقسیم اپنے کارکنوں اور شراکت داروں کے تحفظ کا جائزہ لینے کے لیے معطل کی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ یہ وقفہ عارضی ہے۔ عالمی ادارے نے سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لینے کا عندیہ ایک ایسے وقت دیا ہے جب ہفتے کو اسرائیلی فوج کی جانب سے 4 یرغمالیوں کی رہائی کے لیے کیے گئے آپریشن میں 270 سے زائد فلسطینی ہلاک ہو گئے تھے۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کہ تقسیم دوبارہ شروع ہونے تک امدادی سامان غزہ کے ساحل پر ذخیرہ کیا جا سکتا ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے صدر کا کہنا ہے کہ تقریباً 90 ممالک اور تنظیموں نے رواں ہفتے کے آخر میں ہونے والی یوکرین امن کانفرنس میں شرکت کی تصدیق کر دی ہے۔ سوئس صدر کا کہنا ہے کہ کانفرنس کا مقصد یوکرین روس تنازع کا پرامن حل تلاش کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانفرنس میں کئی ممالک کی اعلیٰ قیادت اور اقوام متحدہ جیسی تنظیموں کے نمائندے شرکت کریں گے۔ کانفرنس میں فرانس کے صدر میکرون، جرمنی کے چانسلر شولٹز اور امریکی نائب صدر کاملا ہیرس بھی شرکت کریں گی۔ روس کو اس کانفرنس میں مدعو نہیں کیا گیا، جس پر ماسکو کا کہنا ہے کہ اس کی شرکت کے بغیر یہ کانفرنس بے معنی ہوگی۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کا کہنا ہے کہ سوڈان میں جاری جنگ کی وجہ سے اندرونی طور پر بے گھر ہونے والوں کی تعداد 1 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ 20 لاکھ افراد کو ہمسایہ ملک چاڈ، جنوبی سوڈان اور مصر منتقل ہونا پڑا ہے۔ عالمی ادارے کا کہنا ہے کہ 4 کروڑ 70 لاکھ آبادی والے ملک سوڈان کی 1/4 آبادی اندرونی طور پر بے گھر ہو گئی ہے۔ سوڈان کی فوج اور نیم فوجی ریپڈ سپورٹ فورسز کے درمیان گزشتہ سال اپریل میں شروع ہونے والے تنازع کی وجہ سے اب تک 14,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور ملک کی باقی آبادی قحط سے دوچار ہونے کے قریب ہے۔ افریقی ملک ملاوی کے نائب صدر کا طیارہ دوران پرواز لاپتہ ہو گیا ہے۔ طیارے میں نائب صدر ساؤلوس کلاؤس سمیت 10 افراد سوار تھے۔ نائب صدر کا طیارہ پرواز کے تھوڑی دیر بعد ہی ریڈار سے غائب ہو گیا۔ ملاوی کے صدر لازارس چکویرا نے طیارے کی تلاش کے لیے احکامات جاری کیے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں عاصم علی رانا اور ایڈیٹر تھے عمیر بن ریاض۔